ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، کراچی والوں کے لیے پانی کے منصوبے K4 کے لیے شہباز اسپیڈ سے رابطہ کیا لیکن شہباز سلو مل گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لاہور کے لیے شہباز اسپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو ہو جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر اعظم سے شکوہ، کہا مودی نے سندھو دریا پر بڑا حملہ کیا، وہ سنتاس معاہدہ توڑ کر ڈیم بنانا چاہتا ہے، مودی کو بتانا چاہتے ہیں کراچی والے سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا کراچی والوں کے لیے پانی کے منصوبے K4 کے لیے شہباز اسپیڈ سے رابطہ کیا لیکن شہباز سلو مل گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، لاہور کے لیے شہباز اسپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو ہو جائے۔ ہم نے امید تو کیا تھا شہباز اسپیڈ کے لیے اور کراچی کو تو شہباز سلو مل گیا ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لاہور کے لیے شہباز اسپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو۔ ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کراچی کے پانی کا ایلوکیشن میں اضافہ کریں۔ پہلی دفعہ آپ کا KMC نفرت پھیلانے کے بجائے، شہروں کو تقسیم اور بھائی سے بھائی لڑوانے کے بجائے، انتہا پسندی کا سیاست اپنانے کے بجائے اپنے شہر کی ترقی پہ دھیان دے رہے ہیں۔ سندھو دریا پہ سب سے بڑا حملہ مودی سرکار نے کر دیا۔ مودی کو یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کراچی والے اپنے سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وفاق کے رویے سے ناخوش، کہتے ہیں کہ وفاق K4 پروجیکٹ پر جس طرح کام کر رہا ہے اس پر خوش نہیں۔ ایک وزیر اعظم نے کراچی کے لیے 162 ارب کا اعلان کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ ایک اور وزیر اعظم آیا، اس نے 1100 ارب کا اعلان کیا لیکن 11 روپے بھی نہیں ملے۔ ایک جماعت الیکشن سے بھاگ گئی، انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے کیونکہ انتخابات ہار جائیں گے۔ آئے اور انہوں نے کہا 162 ارب روپے دے رہا ہوں میں، 162 روپے بھی نہیں دیے۔ پھر ایک اور آئے، انہوں نے ایک میٹنگ کی گورنر ہاؤس میں اور ہمیں کہا چلے جاؤ، واپس بلایا کہ یار واپس آؤ، میں 1100 ارب روپے کراچی کے لیے اعلان کر رہا ہوں، 11 روپے بھی نہیں دیے۔ ہم خوش نہیں ہے جس سپیڈ سے وفاق کام کر رہی ہے۔ جب الیکشن ہوئے تھے تو ایک جماعت الیکشن لڑنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی، تو ان کی منتیں کی تھی، اس لیے نہیں کہ تم کو جیتو گے، ہم چاہ رہے تھے کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں نہیں لڑ سکا۔ ہم نے منتیں کی کہ الیکشن لڑو، لیکن کہا نہیں ہم ہار جائیں گے، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اور اب بات کریں گے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ مزید بہتر کر دی۔ موڈیز نے ریٹنگ CAA2 سے بڑھا کر CAA1 کر دی، آؤٹ لک بھی مثبت سے مستحکم کر دیا۔ موڈیز کا کہنا ہے IMF پروگرام کے تحت اصلاحات سے بیرونی قرضوں کی پوزیشن بہتر ہوئی، توقع ہے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بڑھتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری خوشائن قرار دی، کہا کریڈٹ ریٹنگ کا بہتر ہونا درست سمت میں جاری معاشی پالیسیز کا مظہر ہے۔ حکومتی ٹیم یہ درجہ بندی مزید بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ بجلی سستی ہوگی، شرح سود میں بھی جلد کمی ہوگی۔ اسلام آباد چیمبر میں تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پہلی بار زرعی آمدن ٹیکس نظام کا حصہ بنایا گیا۔ امریکہ سے ٹریڈ ٹیرف برآمد کنندگان کے لیے فائدہ اٹھانے کا بہترین منافع ہے۔ The stock exchange 65,000 new investors which have come in. سرکاری اداروں کی نجکاری ہے، انشاءاللہ اس سال تیزی سے بڑھے گی۔ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ پرائم منسٹر خود دیکھ رہے ہیں۔ زرعی آمدنی کو ٹیکس نظام کا حصہ بنایا گیا ہے۔ On the energy side we are beginning to move in the right direction. امریکہ سے ٹیرف ڈیل جو ہوئی ہے، ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیرف ہمیں جو ملا ہے، we have a fantastic opportunity at this point in time. قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ایکٹ ترمیم بل 2024 منظور کر لیا۔ ترمیم بل 3 سال کے لیے ہوگا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 11(4)E کی ذیلی شق 1 میں ترمیم کی گئی ہے۔ ترمیم کے تحت مسلح 5 سول آرم فورسز کسی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوگی۔ دہشت گردی، سنگین جرائم، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے بڑھائی جا سکے گی۔ زیر حراست شخص کے خلاف تحقیقات مشترکہ ٹیم کرے گی۔ ایکٹ میں پیپلز پارٹی کے نوید قمر کی ترامیم منظور کی گئیں۔ معقول شکایت، معتبر اطلاع، معقول شبہ جیسے الفاظ نکال کر ٹھوس شواہد سے بدلا گیا ہے۔ ترمیم کے تحت ٹھوس شواہد کے بغیر کسی کو حراست میں نہیں لیا جا سکے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 پر کڑی تنقید کی، کہا اس قانون کے مطابق پاکستان کا ہر شہری مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ حکومت اور ادارے جب چاہیں کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت اور انسانیت کے لحاظ سے کہاں لکھا ہے؟ آج بھی اس قانون کو مسترد کرتا ہوں۔
پاکستان کے ہر شہری کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا ہے. حکومت جب چاہے بغیر پوچھے کسی شخص کو بھی گرفتار کر سکتی ہے, پھر اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گناہگار نہیں. یہ شریعت کے لحاظ سے کہاں ہے, یہ انسانیت کے لحاظ سے کہاں ہے. غلط قانون کو بطور نظیر پیش نہیں کیا جا سکتا. ماہر قوانین جانے کہ آج جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کی قانونی ضرورت ہے بھی اور نہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ملک پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. یہ قوانین دہائیوں سے رائج ہیں, انہیں مضبوط کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے کہا 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے جس پر قابو پانے کے لیے مزید اختیارات دینے کی ضرورت ہے. آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد بھی یہی اختیارات دیے تھے. ملک سر اس وقت پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. یہ وہ قوانین ہیں جو قوانین دہائیوں سے رائج ہے. ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں, تحفظ فراہم کر رہے ہیں, پورے ملک کو بچا رہے ہیں. وہ میکینزم جو ان پلیس ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. 2 صوبے ہیں وہاں آگ لگی ہوئی ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز, وہ چیزیں جس سے یہ قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے وہ سب اس میں سے نکال دی جائیں. ہم نے یہ ساری کی ساری چیزیں اس کا قانون میں سے نکال دی جو ارلیئر اس کے ورژن میں تھیں. دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری ہیں. خیبر پختونخوا نے باجوڑ متاثرین کو فی خاندان 50,000 ہزار روپے دینے کی منظوری دے دی ہے. صوبائی حکومت نے کہا کہ متاثرہ خاندان کو پہلے مرحلے میں 25,000 اور واپسی پر 25,000 روپے دیے جائیں گے. ضلع انتظامیہ کو 10 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. رضاکارانہ گھر چھوڑنے والوں کو سہولتیں بھی دی جائیں گی. وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے آذربائیجان کے چیف آف جنرل سٹاف کرنل جنرل کریم نے ملاقات کی, جس میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. علاقائی و بین الاقوامی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی. ترجمان افواج پاکستان نے کہا آرمی چیف نے آذربائیجان سے پاکستان کے گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آرمینیا سے عام معاہدے کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد پیش کی. آذربائیجان کے وفد نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مارکہ حق آپریشن بریان و مرصوص میں حاصل کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا. افواہوں سے پرہیز کرنا چاہیے. محسن نقوی کے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے صدر بننے سے متعلق کوئی بات درست نہیں. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بھارت کی خام خیالی ہے, پانی کا معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تبدیل. ایک خبر یہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہے شاید ان کو لایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. دوسری خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو صدر بنانے کی تیاری ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ڈس انفارمیشن جسے کہتے ہیں یا افواہیں, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. نہ تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات درست ہے, حکومت اپنا دعویٰ دوا ہے اور انشاءاللہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی. نہ ہی جو آپ صدر کی بات کر رہے ہیں, جب کوئی انسان اس طرف چل پڑتا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لے, تو وہ ایک بغاوت ہے. اس پہ نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ وزیر اعظم کچھ کر سکتے ہیں. اس نے اپنا ڈیو کورس لیگل پروسیس لینا ہے. پچھلے 1 سال سے امریکہ کو یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ مجید بریگیڈ DNA کا حصہ ہے. یہ کسی وزٹ سے نہیں ہوتی یہ چیزیں. اتنے ثبوت فراہم کیے کہ امریکہ نے اس کے نتیجے میں مجبور ہو گیا کہ اس کو شامل کرنا پڑا. اللہ کے فضل پاکستان کی حق میں بہتری 24 اپریل کو جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ اگر ہمارا پانی روکا یا ڈائیورٹ کیا اس کو ہم ایکٹ آف جنگ وار تصور کریں. پاکستان سے شکست کی کالک دھونے کی کوشش یا اپنی فوج کا گرتا ہوا مورال سنبھالنے کے جتن. ہاری ہوئی بھارتی افواج کی خواتین ترجمان وردی میں بن گئیں کون بنے گا کروڑ پتی کی مہمان. بھارتی عوام اپنی ہاری افواج کی ترجمانوں کو وردی میں KBS پروگرام میں دے کر بھڑک اٹھے. مسلح افواج کو سیاسی فائدے اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے کی شرمناک کوشش قرار دے دیا. سوشل میڈیا پر جنگ چھڑ گئی. اپوزیشن جماعت کانگریس کا کہنا ہے بھارتی افواج کی ترجمانوں کا وردی میں کسی پروگرام میں بیٹھنا سوچ سے بالاتر ہے. کیا فوجی ترجمان بالی ووڈ اداکار کو بتائیں گی آپریشن سندور کیا تھا؟ انتہائی شرمناک. ایک صارف نے لکھا کیا فوجی آپریشن کے بعد افسران کو وردی میں تفریحی پروگراموں میں بھیجنا ضروری ہے؟ ایک صارف نے مودی حکومت سے سوال کیا کسی سنجیدہ ملک میں فوجی آپریشن کے بعد ایسا تماشا دیکھا ہے؟
کسی نے پوچھا کیا جنگ میں شکست کے بعد فوجی ترجمانوں کو پروگرامز میں تفریح کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ بھارت میں علیحدگی پسندوں نے اپنی کارروائیاں تیز کر دیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 3 اگست کو ماؤ علیحدگی پسندوں نے ریاست اڑیسہ میں سندر گڑھ کا ریلوے ٹریک دھماکے سے اڑا دیا۔ حملے میں 1 ریلوے اہلکار ہلاک، 2 زخمی ہوئے۔ 8 اگست کو علیحدگی پسندوں نے ریاست اروناچل پردیش میں آسام رائفلز کے کیمپ پر حملہ کیا۔ 10 اگست کو نئی دلی کے دوارکا میٹرو اسٹیشن پر علیحدگی پسندوں کے دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ 10 اگست کو ہی علیحدگی پسندوں نے امرتسر کے پولیس اسٹیشن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ حملے میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وزیر صنعت و تجارت پنجاب چودھری شافع حسین نے چینی وفد کے ساتھ قائد اعظم بزنس پارک کا دورہ کیا۔ چین کے گروپ نے قائد اعظم بزنس پارک میں صنعتی یونٹ لگانے کا عندیہ دیا۔ چودھری شافع نے کہا پنجاب غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مقام بن گیا ہے۔ چین کا گروپ قائد اعظم بزنس پارک میں کارخانہ لگائے، ضرورت کے مطابق زمین فراہم کریں گے۔ یہاں سرمایہ کاری پر 10 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ اور 1 بارڈر ڈیوٹی فری مشینری درآمد کی سہولت ہے۔ اگلے ماہ 13 نئے صنعتی یونٹس کی تعمیر شروع ہوگی۔ گورنر ہاؤس مارکہ حق اور جشن آزادی کے 13ویں روز اونٹ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ اونٹوں کو خوبصورتی کے ساتھ سبز ہلالی پرچموں سے سجایا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے چاند نواب۔ گورنر ہاؤس میں اونٹوں کی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ اونٹوں کو منفرد طریقے سے سجایا گیا ہے، سبز ہلالی پرچم لگائے گئے ہیں۔ گورنر سنگھ جو ہے اونٹوں کی ریلی کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ ایم کیو ایم کی قیادت بھی اونٹوں کے ساتھ ہے۔ ریلی جو ہے گورنر ہاؤس سے نکل کر ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ، کلب روڈ اور فوارہ چوک سے ہوتی واپس گورنر ہاؤس میں آئے گی۔ یہاں پر کیک کٹنگ ہوگی اور یہاں پر اونٹ تقریباً 50 سے زیادہ اونٹ ہیں جن کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ جی پشاور میں جشن آزادی بائک ریلی نکالی جا رہی ہے۔ ریلی کی قیادت صوبائی وزیر کھیل فخر جہان کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں پشاور سے نواب شیر۔ پشاور میں جشن آزادی بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی قیادت جو ہے وہ صوبائی وزیر کھیل فخر جہان صاحب کر رہے ہو۔ جشن آزادی 78ویں تو وہ منایا جا رہا ہے۔ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے لاسٹ کوئی تقریباً 5-6 ڈیز سے پروگرام سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ آج جو ایکٹیویٹی تھی پشاور سے پبی اینڈ پبی قیوم اسٹیڈیم، اس کے بعد بائکس سائیکل بائک والے بھی آ رہے ہیں۔ جیسے ہی 14 سٹارٹ ہوگا تو پھر وہ آتش بازی بھی ہوگی اور اس سے پہلے اور بھی پروگرامز ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بائک ریلی ہے یہ جشن آزادی کے سلسلے میں نکالی گئی ہے اور اس ریلی میں تقریباً 25 سے زائد بائکر جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ جشن آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہے پشاور میں۔ جی کراچی کا رخ کریں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں حکومت سندھ کے تحت مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب کچھ دیر میں شروع ہوگی۔ روبینہ الوی ہماری نمائندہ وہاں پر موجود ہے، ان سے مزید احوال جانیں گے۔ روبینہ بتائیے گا کیا ماحول ہے یہاں پہ؟ ماحول تو نہایت ہی شاندار ہے اس وقت خالد، جیسے کہ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہوں گے کہ شدید اس وقت آوازیں آ رہی ہیں میوزک کی اور لوگوں نے جو ہے وہ جھومنا شروع کر دیا ہے۔ گو کہ جشن آزادی کی خوشی میں مارکہ حق کی جو سیلیبریشنز کی جا رہی ہیں جشن آزادی کے موقع پر حکومت سندھ کی جانب سے، تو لوگوں میں کافی ایکسائٹمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے اور لوگوں نے اب کراچی اسٹیڈیم کا رخ کر لیا ہے میگا کانسرٹ میں شرکت کے لیے۔ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ فیملیز کے ساتھ بھی آئے ہوئے ہیں، نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کا انکلوجر الگ ہے، مرد حضرات کا الگ ہے۔ سیکیورٹی کے بڑے اچھے انتظامات ہیں اور لوگ کافی ایکسائٹڈ ہیں کہ بس جلدی سے ان کے من پسند جو گلوکار ہیں وہ آ کر پرفارم کریں۔ ابھی آواز جو ہے اس کی کمی ہے، لیکن جو ساز ہیں ان کو ترتیب دیا جا رہا ہے تاکہ جب پراپر وے میں کانسرٹ کا جو ہے وہ اسٹارٹ ہو تو کوئی خلل جو ہے وہ واقع نہ ہو جائے بیچ میں میوزک کے، تو سازوں کو اس وقت جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ بہت ایکسائٹڈ ہیں۔ 5 بجے سے ہی یہاں پہ لوگوں کا تانتا بن گیا اور لوگوں نے جوک در جوک آنا شروع کر دیا ہے۔ جی بلکہ میں تو کہہ رہی ہوں آپ بھی نیوز ختم کر کے یہاں کا رخ کر لیجئے، میں تو انجوائے کر رہی ہوں یہاں پہ بہت۔ بالکل کوشش ہوگی کہ ہم بھی اس ایونٹ کو جوائن کریں۔ بہت شکریہ روبینہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی نے قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو بھایا کہ سب لوگ اختلافات بھلا کر قوم، ملک اور دین کی خاطر اس جھنڈے تلے یکجان ہوں۔ آج ہم اپنے شہیدوں کی قربانی یاد رکھیں جنہوں نے قیام پاکستان کے موقع پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بھارت کے مسلمانوں سے آج پوچھیں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اپنے اختلافات بھلا کر ایک ملک، ایک قوم اور ایک دین کی خاطر
इस झंडे के तले यकजां हो जाए। आज हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को याद रखें, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के मौका पर अपनी जानों का नजराना पेश किया। जाएं पूछे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। इस आज़ादी पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे नौजवान जो है ये इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप नवंबर में लाहौर में मुनक्किद होगी। 35 से ज्यादा इंटरनेशनल बॉक्सर शिरकत करेंगे। द फाल्कन मोहम्मद वसीम कहते हैं कि इवेंट का मकसद पाकिस्तान में बॉक्सिंग को फरोग देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, लाहौरी नौजवान बॉक्सिंग से प्यार करते हैं, इसलिए चैंपियनशिप लाहौर में कराई जा रही है। इवेंट होगा वो इंशाल्लाह मच बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लाहौर में बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग को लोग सपोर्ट करते हैं, तो हमारा गोल यही है कि हम बॉक्सिंग को प्रमोट करें और मेरी तरह और मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के लिए पैदा हो। कराची ले चलेंगे, गवर्नर से मीडिया से गुफ्तगू करें। मैं अपने लोगों को नौकरियां दिलवाने के लिए आवाज उठाऊंगा, उनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आवाज उठाऊंगा। मेरी आवाज और मेरी पार्टी की आवाज ही काफी है। हम किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं खड़े जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा हो। हम किसी ऐसे शख्स के साथ कभी नहीं खड़े होंगे जिसने 9 मई का वाकया किया हो। पाकिस्तान में एक फेयर इलेक्शन हुआ 8 फरवरी, जिसको सभी ने वोट दिए। आज इस मुल्क में एक ऐसा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में मौजूद है जो 24 घंटे काम कर रहा है। मैं तो फिर 16 घंटे काम करता हूं। और पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की तरफ गामजन है। हमारे फील्ड मार्शल वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे इस रीजन से सऊदी, चाइनीज, यूएई दोस्तों से पाकिस्तान में पैसे लाएं, इन्वेस्टमेंट कराएं। इन बच्चों का मुस्तकबिल बदलने जा रहा है। इन बच्चों की तकदीरें बदलनी जा रही हैं इस आईटी से, इन इनिशिएटिव से। तो मैं इसलिए आपको बड़ा क्लियर जवाब दे रहा हूं। मेरी बहन किरण ने भी मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा मैं आज क्लियर कर दूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान से अल्ताफ हुसैन साहब से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई किरदार नहीं बचा है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।